مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔ کیا کرسی پر نماز پڑھنا جائز ہے؟ بھائی نے جو سوال کیا ہے، اکثر مسجدوں میں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اکثر کیا، لگ بھگ سب مسجد کے اندر آپ دیکھیے گا کرسیاں سائیڈ میں رکھی ہوئی ہیں۔ اب کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ واقعی اگر آدمی کمزور ہے، اس لائق نہیں ہے، تو اس کا استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بینک کے آگے تو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہاں کرسی لگی ہو بیٹھنے کے لیے، پھر اسی طریقے سے کہیں اور جاتے تو وہاں کرسی لگی ہو۔ اب آگے چل کے یہ بھی ہونے والا ہے کہ گدے والی کرسی آئے گی، کیونکہ لوگ بولیں گے یہ والی کرسی میں مزہ نہیں، گدے والی لے کر آؤ۔ تو اس طرح کرتے کرتے پوری مسجد کرسی سے بھر جائے گی، یہ ہونے والا ہے۔ اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم چل پھر سکتے ہیں، آ جا سکتے ہیں، تو ہمیں کرسی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے یا کم کرنا چاہیے، کیونکہ جتنی تکلیف ہوگی اتنا زیادہ ہم کو ثواب ملے گا۔ لیکن ٹھیک ہے، کرسی کے لیے گنجائش ہے، کیونکہ بیماری میں ایک ایسا مسئلہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپشن دیا ہے، تو اس طریقے سے ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ جیسا صحیح بخاری کتاب تقصیر الصلاۃ حدیث نمبر 1117، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کانت بھی بواسیر، انہیں بواسیر کی بیماری تھی، پائلس کی بیماری تھی، خون ان کو نکلتا تھا۔ فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں پوچھا، کتنے لوگ نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، فإن لم تستطع فقاعدا، اگر کھڑے ہو کر نہیں تو بیٹھ کے پڑھو، فإن لم تستطع فعلی جنب، اور اگر بیٹھ کے نہیں تو پہلو کے بغل پڑھو، لیکن نماز تو پڑھنی ہی پڑے گی۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کا ثبوت ہے، کب ہے؟ بیماری کی حالت میں، اور اس کی گنجائش نکالی جا سکتی ہے۔ لیکن دیکھ لیجئے کہیں کہیں پر بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کرسیوں کی وجہ سے، اور لڑائی جھگڑے کی نوبت بھی آ جاتی ہے، اور پریشانی بڑھ جاتی ہے، اور کرسی آگے لگی ہوئی ہے تو کتنی کرسی خالی بھی رہتی، تو پیچھے سے لائن لگانا پڑتا، صفیں درست کرنی پڑتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس آدمی کے لیے کرسی رکھی ہوئی ہے، کوئی دوسرا اگر استعمال کرے گا تو جھگڑا ہو جاتا، پریشانی بڑھ جاتی ہے، اور ہر آدمی اگر کرسی اپنے گھر سے لے کر آئے تو پوری مسجد میں کرسی ہو جائے گی۔ اس لیے احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ آدمی پوری کوشش کرے کہ نماز کو تھوڑا تکلیف اٹھا کے ہی صحیح لیکن پوری طریقے سے ادا کر دے، تو کرسی رکھنے کی گنجائش ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرسی کو کہاں رکھا جائے، کس جگہ پہ رکھے؟ سب میں نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا کرے؟ تو آپ دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کرسی کو صف کے حساب سے رکھتے ہیں، یہ کرسی ہے اور دوسرے لوگ پیر سے کھڑے، لیکن جو آدمی کرسی پر بیٹھتا ہے وہ کھڑے ہوتے وقت آگے کھڑا ہوتا ہے، اس سے تھوڑا آگے، جی ہاں، سب میں آگے کھڑا ہوتا ہے۔ اس کو اگر جانکاری ہوتی تو یہ کرسی کو پیچھے کرتا اور یہ خود سب میں کھڑا ہو جاتا، اور جب وہ رکوع میں جاتا تو پھر دوبارہ کرسی کو لے آتا، تو کھڑے ہونے میں بھی وہ سب کے ساتھ ہوتا، اور بیٹھنے میں بھی ساتھ ہوتا، اور سجدے میں بھی ساتھ ہوتا۔ لیکن ایسے لوگ جو کرسی سب میں رکھتے ہیں تو سب اس طرح کھڑے ہوتے ہیں اور وہ آگے کھڑے ہوتے ہیں، تو اتنی جانکاری ضروری ہے۔ یہ علماء کے کچھ فتاوے کی وجہ سے یہ مسئلہ نکالا جا سکتا ہے۔ اب کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آدمی کو چاہیے کہ کھڑا رہے، رکوع میں اور سجدے میں ہی پریشانی ہوتی ہے، کھڑے ہونے میں الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں، تبھی تو وہ آ رہا ہے۔ تو اب وہ کرسی کو جو رکھا ہوا، لیکن وہ رکھے گا کیسے؟ تو اس کو بھی پیچھے ہی رکھنا پڑے گا، اور پیچھے جب رکھنا پڑے گا تو اس کے پیچھے والی جو صف ہے اس کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ کرسی یہاں کیوں رکھی ہوئی، ورنہ وہ بھی ٹینشن میں آ جائے گا کہ دیکھو میرے سجدے کے حصے میں اس نے کرسی کو گھسا دیا ہے، تو اس طریقے سے جھگڑا اور بڑھ سکتا ہے۔ تو یہ کرسی رکھنے کا نہ رکھنے کا جو بھی طریقہ ہے وہ مسئلے مسائل سب کو جاننا ضروری ہے۔ تو یہ مجبوری کی حالت میں آدمی استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس کے بھی مسئلے مسائل رہے، لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ محترم شیخ، بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان کھڑے تو ہو پاتا ہے، لیکن عام طور سے وہ چونکہ سجدہ نہیں کر سک رہا ہے، رکوع نہیں کر سک رہا ہے، تو وہ کرسی لے کر ہمیشہ بیٹھ کر ہی پڑھتا ہے۔ تو کیا یہ درست ہے اس کے لیے؟ وہ کھڑا ہو سکتا ہے لیکن وہ کھڑنا ہی نہیں چاہ رہا ہے بلکہ بیٹھ کر پڑھ رہا ہے۔ دیکھیے، جو آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے وہ جتنا دیر کھڑے ہو سکتا ہے اس کے لیے اس کا ثواب اتنے زیادہ ہے۔ ایک چیز اور بتا دوں، کتنے لوگوں کو آپ دیکھیے گا کہ امام صاحب سجدے میں ہے تو کتنے لوگ آگے کھڑے رہتے ہیں، وہ سجدے سے اٹھیں گے تو ملیں گے، جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ امام کو جس حالت میں پائیں آپ مل جائیں، اور جتنے ان کو مل جائیں گے ہمارا ثواب اتنے بڑھ جائے گا، چاہے وہ سجدے میں کہیں پر بھی رہے، ڈائریکٹ جا کے ملنا چاہیے، لیکن لوگ ملتے نہیں، انتظار میں رہتے ہیں کہ جب وہ اٹھیں گے تو ہم ملیں گے۔ اب مسئلہ یہ کہ ان کے پاس طاقت ہے کھڑے ہونے کی، تو ان کو چاہیے کہ کھڑے ہو کر جتنا حصہ پڑھ سکتے وہ پڑھیں، کیونکہ اس میں ثواب زیادہ ہے۔ سنن نسائی کتاب قیام اللیل حدیث نمبر 1661،
عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الذی یصلی قائدا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس شخص کے بارے میں جو بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی وہ افضل ہے، بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد کہا ومن صلی قائدا فلہ نصف اجر القائم، اور جس نے بیٹھ کر نماز پڑھی تو اس کا بدلہ کھڑے ہونے کے مقابلے میں آدھا ہو گیا۔ ومن صلی نائما فلہ نصف اجر القائد، اور جس نے لیٹ کر نماز پڑھی تو اس کا ثواب بیٹھنے والے کے مقابلے میں آدھا ہو گیا، لیکن ثواب تو سب کو مل رہا ہے، تو جتنا ہم کھڑے ہو سکتے ہیں اتنے کھڑے ہو جائیں، اتنا ثواب کھڑے ہونے کا مل جائے گا، جتنا بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں اتنا بیٹھ کے پڑھیں، اتنا بیٹھنے کا ثواب مل جائے گا۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔